الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وقال النبي صلى الله عليه وسلم ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ قربانی کا عمل ہر امت میں رائج رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عبادت ہر امت میں مشروع رکھی ہے، اور اس کی حکمت نعمت حیات کے شکر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی ادائیگی۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان میں سے سب سے بڑی عظیم نعمت انسان کی زندگی۔ یہ قربانی اس زندگی کی نعمت کا شکر ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی ادائیگی اور ان کے طریقے کی یادگار۔ قربانی کے جائز ہونے کے لیے مسلمان کے حق میں کوئی شرط نہیں ہے۔ مسلمان بالغ ہو، نابالغ ہو، مسافر ہو، مقیم ہو، ہر ایک کی طرف سے قربانی جائز ہو جاتی ہے، اس لیے کہ یہ نعمت حیات کا شکرانہ ہے، اور حیات اور زندگی ہر ایک کو حاصل ہے۔ اس لیے ہر مرد عورت، بالغ نابالغ، مقیم مسافر، مالدار اور فقیر نادار، سب کی طرف سے قربانی جائز ہو جاتی ہے۔ البتہ قربانی واجب ہونے کے لیے کچھ شرطیں ہیں، اور وہ شرط یہ ہے کہ مسلمان عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو، مقیم بھی ہو، اور مالک نصاب بھی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے شریعت اسلام میں آسانیاں اور سہولتیں رکھی ہیں۔ یہ بھی ایک سہولت ہے کہ یوں تو اللہ تعالیٰ نے جس کو حیات عطا فرمائی ہے، زندگی عطا فرمائی ہے، تو نماز کی طرح سے اس پر قربانی ہونی چاہیے تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں پر احسان اور سہولت فرماتے ہوئے اس کے لیے شریعت اسلام میں کچھ شرطیں رکھی گئی ہیں کہ قربانی کرنا واجب ان لوگوں پر ہے کہ جو مسلمان بالغ بھی ہو، عاقل بھی ہو، مقیم بھی ہو، اور مالک نصاب بھی ہو۔ جس کے پاس نصاب کے بقدر مال ہے اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قربانی کرنے کی وسعت پائے اور وہ قربانی نہ کر لے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اس لیے ہر صاحب نصاب پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اس میں مدار مالیت کا مالک ہونا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر گھر کے اندر باپ بقدر نصاب الگ مالیت کا مالک ہے اور بیٹے الگ الگ مالیت کے مالک ہیں، اسی طرح بیٹیاں بھی الگ الگ مالیت کے مالک ہیں، بیوی الگ مالیت کی مالک ہے، تو ہر ایک پر قربانی کرنا واجب ہے۔ باپ پر بھی، بیٹے پر بھی، بیٹی پر بھی، بیوی پر بھی۔ اگر ہر ایک کے پاس بقدر نصاب مال موجود ہے، اور وہ مال تجارت کا ہو یا روپیہ پیسہ ہو یا زیور ہو، تجارت کا کوئی بھی سامان ہو، اسی طرح سے یہ بھی مسئلہ اگر پیش آتا ہے کہ بعض مرتبہ بیٹا اور باپ دونوں مشترکہ طور پر کاروبار کرتے ہیں، تو اس کا حکم یہ ہے
کہ اگر باپ مال کا مالک ہے، مالکانہ حقوق اور اختیارات باپ کو حاصل ہیں، اور بیٹا باپ کا محض ایک معاون مددگار ہے، تو ایسی صورت میں صرف باپ پر واجب ہوتی ہے۔ بیٹے کے پاس اگر اس کاروبار کے علاوہ دوسری اور مالیت نہیں ہے تو بیٹے پر قربانی نہیں ہوگی، لیکن اگر اس کاروبار کے علاوہ بیٹے نے اپنا کیش جمع کر رکھا ہے یا زیور اس کے پاس موجود ہے یا کوئی پلاٹ اس کا پڑا ہوا ہے یا کوئی اور سامان اس مشترکہ کاروبار سے الگ تجارت کا سامان اس کے پاس موجود ہے، تو ایسی صورت کے اندر بیٹے پر بھی واجب ہوگی اور باپ پر بھی واجب ہوگی۔ اسی طرح سے بعض مرتبہ باپ نہیں ہوتا لیکن بھائی بھائی ہوتے ہیں اور مشترکہ طور پر کاروبار کرتے ہیں، تو اس کا حکم بھی یہ ہے کہ اگر کاروبار کی مالیت اتنی ہے مشترکہ کاروبار کی کہ اگر ان بھائیوں میں اس کو تقسیم کیا جائے تو ہر ایک نصاب کا مالک بن جائے گا، تو ایسی صورت میں ہر بھائی پر الگ الگ قربانی کرنا لازم ہوگا۔ یہ بھی ایک صورت پیش آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحیح سمجھ اب عطا فرمائی ہے، دین کی فہم اور دین کی سمجھ آ گئی، قربانی کئی سالوں سے واجب تھی، مسئلہ معلوم نہیں تھا، قربانی نہیں کی، یا ایسا ہوتا چلا آیا ہے کہ صرف شوہر قربانی کر رہا ہے اور بیوی کے پاس میں بھی زیور ہے اور پچھلے کئی سالوں سے اس کے پاس زیور چلا آ رہا ہے، لیکن بیوی کی طرف سے ایک بھی قربانی نہیں کی گئی ہے۔ تو ایسے لوگ جن کے اوپر پہلے سے قربانی واجب چلی آ رہی تھی اور وہ اپنی غفلت، کوتاہی یا ناواقفیت کی وجہ سے قربانی ادا نہیں کر سکے ہیں، تو اس کا حکم یہ ہے کہ جتنے سالوں کی قربانی نہیں کی ہے تو اتنے سالوں کی طرف سے متوسط انداز میں حصے کی قیمت کا اندازہ لگا کر کے یا ایک سال کے بکرے یا بکری کی قیمت کا اندازہ لگا کر کے اس کا صدقہ کر دیں۔ لیکن اگر قربانی کے ایام ہیں تو اس صورت کے اندر صدقہ کرنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ قربانی کے دنوں میں قربانی ہی کرنا لازم ہوگا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو گزشتہ سالوں میں قربانی نہیں کر سکے ہیں اور ان پر قربانی واجب تھی، تو متوسط حصے کی رقم کا اندازہ لگا کر کے یا درمیانی درجے کی بکری ایک سال کی یا ایک سال کے بکرے کی قیمت کا اندازہ لگا کر کے اس کا صدقہ کرنا ان کے ذمے واجب ہے، لازم ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قربانی کے دنوں میں اتنا خرچ کیا جاتا ہے، جانور ذبح کیے جاتے ہیں، اگر ایسا نہ کیا جائے بلکہ کسی غریب کی ضرورت پوری کر دی جائے تو قربانی کے دنوں میں ایسا کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان دنوں میں حلال جانور کا قربانی کے طور پر خون بہانا مقصود ہے اور ایسا محبوب عمل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دنوں میں، قربانی کے دنوں میں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ کوئی عمل نہیں ہے۔ اس لیے اس میں مقصود خون بہانا ہے، حلال جانور کا ذبح کرنا ہے، غریب کی مدد کی جائے تو دیگر مداح سے کی جائے، اور دوسرے شعبے ہیں زکوٰۃ کے، فطرے کے، امداد کے، یہ اسی طرح سے جن لوگوں نے گزشتہ سالوں میں قربانی ادا نہیں کی ہے ان لوگوں سے صدقہ کرایا جائے۔ ایسے لوگوں کو جو مستحق زکوٰۃ ہیں، اس سلسلے میں بہت کوتاہی پائی جاتی ہے۔ چند سالوں سے قربانی لازم چلی آ رہی ہے لیکن گھر کے اندر صرف ایک ہی فرد قربانی کر رہا ہے، بیوی پر الگ لازم ہے، اس کے پاس اتنا زیور ہے، کیش ہے، یا بیٹی کو زیور بنا دیا ہے، مالکانہ حق دے دیے ہیں، یا بیٹے نے الگ کیش جمع کر رکھا ہے اور وہ نصاب کے بقدر ہو جاتا ہے، تو ہر ایک پر قربانی کرنا واجب ہے۔ لیکن چند سالوں سے نہیں کی ہے تو اس کا تدارک کا طریقہ یہ ہے
اس کی تلافی یہ ہے کہ جتنے سال گزر گئے ہیں اتنے سالوں کی رقم کا اندازہ لگا کر کے حصوں کا اور اس رقم کو صدقہ کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس قربانی کے عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ قربانی کے عمل میں کثرت مقصود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے قیام میں ہر سال اپنی طرف سے بھی قربانی کی اور اپنی امت کی جانب سے بھی قربانی فرمائی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا کہ قربانی کے اندر کثرت مقصود ہے۔ آپ اپنی طرف سے بھی قربانی کیجئے، اور اللہ تعالیٰ نے اور استطاعت دی ہے تو اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی قربانی کیجئے، بالغ بچوں کی طرف سے بھی کیجئے، یا آپ کے جو مرحومین ہیں، والدین ہیں، ان کی طرف سے قربانی کیجئے۔ جتنی آپ قربانی کر سکتے ہیں اتنی قربانی کیجئے۔ قربانی میں کثرت مقصود ہے۔ جتنی زیادہ قربانی ہوگی اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کو محبوبیت حاصل ہوگی، اور اس کا عمل اللہ کی بارگاہ کے اندر محبوبیت کا سبب بنے گا۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔